बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देखने में तारिक मतीन हूँ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ असद महमूद भी मौजूद थे, फजल रहमान के साहबजादे कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद थे और दीगर लोग मौजूद थे। और ये कह रहे थे कि हमने इमरान खान की करप्शन पकड़ ली है। बहरिया टाउन से जो डील हुई है वो हमने डील ओपन कर दी है, इमरान खान की करप्शन पकड़ी गई है और उसकी फिर इन्होंने तफसीलात भी बताई। इसमें अलकादिर यूनिवर्सिटी की बात हुई और साथ ही इमरान खान ने इनके दावे के मुताबिक मुबैना तौर पर कितने पैसे लिए ये भी उन्होंने बता दिया। ये दावे ये इससे पहले भी कर चुके कि इमरान खान की करप्शन पकड़ ली। करप्शन का जो सोर्स था वो थी फराह खान ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लेती थी, पंजाब की हुकूमत चला रही थी, फराह खान के ज़रिए तमाम मामला तय होते थे और ये पैसे जो है पहुँचाए जाते थे इमरान खान को बनी गाला। और साबिक़ा खातून अव्वल इमरान खान और फराह खान तीनों मिलके करप्शन कर रहे थे। मरियम बीबी नारा मारती थी, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पीरनी ते कप्तान। वैसे इस ज़बान पर किसी ने एतराज़ नहीं किया मरियम की और ना ही एतराज़ किया अभी अताउल्लाह तारड़ की उंगली पर, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ऐसे 2 नंबर लोग मौजूद हैं। इन 2 नंबर लोगों की बात हमें इस वक्त नहीं करनी। हुकूमत ने करप्शन पकड़ ली है इमरान खान की। इससे पहले वाले दावों पर इन्होंने जो इमरान खान की करप्शन पकड़ी, कोई एक रेफरेंस फाइल नहीं किया, इन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया, इमरान खान के खिलाफ कोई तफ्तीश अभी तक शुरू नहीं की। ये करते गोगी बुशरा इमरान खान खा गए, लेकिन अब तक खा गए का कोई भी एक सबूत लेकर नहीं आए। जो इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने तोहफे बेच दिए, वो भी इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर कर दिए। और उस सिलसिले में मेरे पास वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंफॉर्मेशन है और कुछ इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त से कुछ बात हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये उनका ख्याल है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि करप्शन के मामला। तो राना सनाउल्लाह साहब बैठे और बैठकर उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम डील बहरिया टाउन के और साबिका हुकूमत के दरमियान जो डील हुई थी उस डील को हम पब्लिक कर रहे हैं। डील से पता चलता है कि कितनी करप्शन हुई है, तो अब हम आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा कि बरतानिया में मलिक रियाज का पैसा पकड़ा गया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बरतानिया में मलिक रियाज का पैसा पकड़ा गया। वो पैसा एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए पाकिस्तान लाया गया और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए पाकिस्तान लाया जाने वाला पैसा एक खुफिया डील के तहत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। ये कौन सी करप्शन है? इमरान खान की हुकूमत ने बरतानिया के लोगों से बात की और मलिक रियाज का पैसा पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आने के बाद वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। ये करप्शन है। और अगर इमरान खान होता सादिक और अमीन तो मकसूद चपड़ासी का अकाउंट में डाल देता, तो फिर होती सदाकत, अमानत, और इमरान खान जो है वो सच्चा होता। लेकिन चूंकि करप्ट है तो इमरान खान ने ये पैसे डाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज की जो किस्तें जमा हो रही हैं, उन किस्तों पर तो बात करें। ये लोग बहरिया टाउन कर रहे हैं, नाम ले मलिक रियाज का। मलिक रियाज से महल लेने वाला उनके साथ बैठा हुआ है, मलिक रियाज से ज़मीनें लेने वाले इन लोगों में शामिल हैं, मलिक रियाज से पैसे लेने वाले मीडिया पर शामिल हैं। तो बहरिया टाउन की बात होती है, मलिक रियाज की बात ये लोग नहीं करते। अब क्या हुआ है? इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मलिक रियाज से 5 अरब रुपए भी लिए। मुबैना तौर पर इमरान खान ने मलिक रियाज से 5 अरब रुपए लिए हैं। इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट में किस्तें क्यों जमा करा रहे हैं? क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची है, एक शहर से भी बड़ा। इस बहरिया टाउन कराची की जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों की कीमत हुकूमत सिंध को, पाकिस्तान के ख़जाने को नहीं मिली थी और फिर अदालत ने यह कीमत वसूल की है। जब मलिक रियाज के साथियों ने यहाँ पर सब दे दिया मलिक रियाज को हिस्सा लेने के बाद मुबैना तौर पर, तो उस वक्त ये हुआ कि अदालत ने पूछा पैसे और फिर अदालत ने कहा यहाँ जमा कराएं आप। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए सिंध हुकूमत के लोग कि ये पैसे तो सिंध की ज़मीनों के पैसे हैं, ये पैसे हमें मिलने चाहिए। उससे पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे और फिर ये पैसे मांगने पहुंच गए थे कि ये पैसे हमें दे दीजिए, ये सिंध के पैसे हैं, इन पर सिंध का हक है। तो मलिक रियाज से सुप्रीम कोर्ट ने पैसे निकलवाए हैं उन ज़मीनों के जो मुबैना तौर पर मलिक रियाज ने सिंध के हुक्मरानों के साथ मिलकर हथिया ली और पैसे नहीं दिए थे, हिस्सा दे दिया था। और अब ये पैसे जो है इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के की है करप्शन। और अगर इमरान खान होता
صادق اور امین تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اگر عمران خان نے 5 ارب روپے لیے ہیں بقول ان لوگوں کے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان پر آپ ثابت کریں, اور اب نئے قانون کے تحت, نیب کے نئے قانون کے تحت ثابت کریں. یہ ثبوت آپ کو لے کر آنا ہے کہ عمران خان نے 5 ارب لیے. اب عمران خان سے آپ نہیں پوچھ سکتے اپنے قانون کے تحت کہ یہ جو تمہارے اثاثے ہیں ان کے ذرائع کیا ہیں. عمران خان نے تو جو توشہ خانہ میں بیچے تھے وہ بھی ظاہر کر دیے, لیکن اب آپ عمران خان سے پوچھ نہیں سکتے اپنے قانون کے تحت. تو اپنے قانون کے تحت کرنا ہے اب آپ کو, یہ جو آپ نے تبدیل کیا ہے اس قانون کے تحت. تو یہ ان کی کرپشن کا معیار ہے, اور یہ ان کے کارنامے سارے ان کے منہ پہ پڑ رہے ہیں. ابھی تک یہ لوگ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے عمران خان کے بارے میں کرپشن کے تمام تر دعووں کے باوجود. میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان نے توشہ خانہ والا جو تحفے بیچنے کا کام تھا کیوں کیا تھا. لیکن پہلے جنگ اخبار کی 2 نمبر ہی دیکھیں. جنگ اخبار نے آج یہ خبر لگائی ہے, منی لانڈرنگ کیس. ہیڈ لائن ہے, منی لانڈرنگ کیس میں شہباز اور حمزہ کے خلاف شواہد موجود نہیں, ضمانتوں کی توثیق پر تحریری فیصلہ. ضمانتوں کی توثیق پر تحریری فیصلہ, ثبوت ہی نہیں ہے. حمزہ کے خلاف, وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتیں منظور ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا. اسپیشل سینٹرل جج اعجاز احسن آوان نے 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کرپشن, اختیارات کا ناجائز استعمال, رشوت کے الزامات پر اب لکھا ہوا ہے ابھی کوئی شواہد میسر نہیں. کرپشن, رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات پر ٹرائل میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اوپر یہ فیصلہ دے کر بے گناہ ڈکلیئر کر چکا جنگ اخبار اپنے چہیتوں کو, لیکن نیچے لکھا ہوا ہے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اب اس میں لکھا ہوا تفتیشی افسر نے پولیس ڈائری میں آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہیں تفتیش کے لیے ملزمان کی حراست درکار ہے. اور فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق FIA نے لکھا ایک سیاستدان نے پارٹی ٹکٹ کے نام پر شہباز شریف کو 14 ملین دیے. FIA آج تک اس سیاستدان کا نام نہیں بتا سکی. FIA کے مقدمے میں بھی سیاستدان کے نام کا ذکر نہیں ہے. اب اس خبر کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خبر کے آخر میں لکھا ہوا ہے عدالت یہ بات واضح کرتی ہے کہ ضمانت کی درخواست پر عدالتی فیصلے میں دیے گئے ریمارکس عارضی ہیں. یہ عارضی ہیں. جنگ اخبار ہیڈ لائن میں بے گناہ ڈکلیئر کر چکا. ایسے ریمارکس سے کیس کے میرٹ اور ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن بے گناہ ثابت کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے. یہ ہمارے ہاں کا میڈیا کا حال ہے, کیونکہ یہ اشتہارات پہ بک جانے والا میڈیا ہے. سکندر ذوالقرنین نے کیا کہا تھا جس کو تبدیل کیا گیا؟ سکندر ذوالقرنین نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف اتنے ثبوت تھے کہ انہیں اب سے بہت پہلے جیل میں ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی حکومت کے لوگ بار بار بتا رہے ہیں کہ 11 اپریل کو, یاد رکھیے گا 11 اپریل کو شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونا تھی, حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونا تھی. نہیں ہوئی, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. بالکل غلط. ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی 18 فروری کو. 18 فروری کو ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی, اور تب سے اب تک یہ معاملہ لٹک رہا ہے. اور وہ کون تھا جس نے ان پر تب بھی فرد جرم عائد نہیں ہونے دی, معاملات کو مسلسل آگے بڑھایا ہے؟ اس بات کا جواب پورا پاکستان تلاش کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, چائے کی پیالی میں کمی کی جائے, یہ احسن اقبال صاحب نے آج قوم سے کہا ہے. ہمارے اس سے پہلے بھی اس طرح کے مذاق ہوئے. کوئی کہتا ہے پیڑا چھوٹا کر لیں, روٹی چھوٹی کر لیں. کوئی کہتا ہے ایک روٹی ہے 4 بھائی ہیں 4 روٹیاں آئیں گی, اور کیک کھا لے غریب اگر وہ روٹی نہیں کھا سکتا. ایسی بکواس ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے. اب ایک بار پھر ہوئی ہے کہ چائے کی 2 پیالیاں جو ہیں وہ کم کرتے. چائے بہت مہنگی ہے. ابھی کچھ فگرز آئے ہیں کہ ہم اربوں روپے کی چائے پی گئے ہیں ایک سال میں بیرون ملک سے منگوا کر. تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں چائے کم کر دو. احسن اقبال صاحب سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو کیمپ آفیسز ہیں وزیر اعظم کے, یہ کم کر دیں. یہ جو ملٹیپل وزیر اعلیٰ آفیسز ہیں ان کو کم کر دیں. یہ جو کابینہ ہے, فوج ہے پوری, آدھا سینکڑا ہو چکی ہے یہ تعداد, آدھا سینکڑا, یہ 50 کر چکی ہے, یہ کم کر دیں. اس کے بعد آپ کم کر دیں اپنا پروٹوکول, اور خدا کے واسطے بولنا ہی کم کر دیں. مطلب چائے کم کر دیں, لوگ روٹی کم کر دیں, آپ لوگ خرچے کم کر دیں. یہ آپ لوگوں سے نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا آپ لوگوں سے, لیکن لوگ چائے کی پیالی کم کر دیں. امپورٹڈ ہے. احسن اقبال صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو چشمہ
امپورٹڈ, سوٹ امپورٹڈ, صحافی پوچھ رہے ٹائی امپورٹڈ ہے, لوگوں کی چائے کی پیالی پہ لوگوں کی نظر ہے اور ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے. ایک ویڈیو میں آپ کے لیے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر رہا ہوں, یہ ویڈیو ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیجئے. یہ سندھ کی ایک جیل ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ جیل میں موجود جو قیدی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مت بھیجو باہر, میری سزا ختم ہو گئی ہے, سندھی میں یہ گفتگو ہے, لیکن مجھے جیل میں رکھو, میں یہاں ٹھیک ہوں, مار لو, پیٹ لو, سزا دے لو, مزید تشدد کر لو, مگر جیل سے باہر مت نکالو. جیل میں روٹی مل جاتی ہے, باہر روٹی بھی نہیں کھا سکوں گا جو حالات ہیں. یہ اس امپورٹڈ حکومت نے حالات کر دی ہیں. اب میں جاتے آپ کو بتا دوں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے تحائف کیوں لیے تھے. یہ عمران خان صاحب کے ایک دوست ہیں, انہوں نے آف دا ریکارڈ مجھے بتایا, اور یہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے بہت پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی جو رننگ کاسٹ ہے کچن کو چلانے کی, باقی معاملات کی, وہ رننگ کاسٹ پوری ہوتی ہے جب وہ کوئی اسائنمنٹس کرتے ہیں, ورلڈ کپ کر لیتے ہیں, کرکٹ کے بڑے ایونٹس کر لیتے ہیں, کسی بہت بڑے چینل کے ساتھ ایک ایسی محفل کر لیتے ہیں جس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے عمران خان سے سوالات کرتے ہیں اور عمران خان کو اس کی ٹھیک ٹھاک پیمنٹ ملتی ہے. وہ پیمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے اس سے اپنی کاسٹ نکال رہے تھے, کاسٹ آف لیونگ نکال رہے تھے. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہیں, وہ کرکٹ ایونٹس نہیں کر سکتے, وہ لیکچرز بیرونی یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں اور ان لیکچرز کی گھنٹوں میں ہزاروں ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا اور اس کو عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے. تو دیر از نتھنگ انلیگل ان اٹ. لیکن جو قانونی کلاس تھا کہ وہ دوست جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو نہ پتہ چلے, اس لیے عمران خان صاحب نے اس کی تفصیلات اس حد تک کہ کس ملک کے تحفے تھے کیا تھے بتانے سے انکار کیا تھا. لیکن باقی چیز عمران خان صاحب نے خود ہی ڈکلیئر کر دی ہے. یہ عمران خان صاحب کے ایک دوست کے خیالات ہیں اس معاملے پر. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.